اور پورے پاکستان کی فضاؤں میں گڈ ٹو سی یو کا سلوگن جو ہے یہ چھایا ہوا ہے اور ہر کسی کو اپنے اپنے مطلب کے مطابق اس کو سیٹ کرنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سب کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، خاص طور پہ پریزیڈنٹ پریس کلب انور رضا صاحب، ان کی ساری ٹیم، کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور زندگی کے 22 سال جو ہے اپنے پولیٹیکل کیریئر کے اس جدوجہد کے ساتھ جڑا جو میرا سفر ہے، اس میں اسلام آباد پریس کلب بھی میرا ہم سفر رہا ہے۔ تو لہٰذا آج اپنے گھر میں آ کے گھر کے مکینوں سے مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری سیاست کا محور اور مرکز جو ہے وہ انسانی خدمت ہے، اور یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ پی ٹی آئی میں میری جو شمولیت تھی وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ہم نے نئے پاکستان کی تعمیر، تکمیل اور اس کو آگے چلانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے اور پاکستان کو اس گلے سڑے نظام سے نجات دلانی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس ذمہ داری کو جو مجھے دی گئی، خلوص نیت اور پوری ایمانداری سے اس کو ادا کیا۔ مقصد پاکستان کی تعمیر و ترقی اور عوام الناس کی فلاح و بہبود تھی۔ قومی سلامتی کے ہماری جو کمیٹی ہے اس کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے قومی اداروں میں ہم آہنگی پیدا کر کے قومی بیانیے کو فروغ دیا، لیکن بدقسمتی سے میرے اپنے ٹینور کے اندر جہاں قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں پاکستان کے اندر ایک ایسا قرض کہہ لیں، کینسر کہہ لیں، مرض کہہ لیں جس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اس کے خلاف نبرد آزماں تھے، تو دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس میں ہی انہی اداروں کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ مفاد پرست، موقع پرست عناصر وزیر اعظم کی سوچ کو یرغمال بنا کر ان قومی سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے خلاف مخصوص ذہن کی آبیاری کر رہے تھے۔ اور اس سے زیادہ تکلیف اور دکھ کی بات یہ تھی کہ قومی خزانے سے اربوں روپے خرچ کر کے نوجوانوں کے ذہن سازی کے ذریعے اپنے ان اداروں کو زہریلے، منفی، بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے بدنام کرنے کی ایک حکمت عملی اور منظم سازش جو ہے وہ بروئے کار لائی جا رہی تھی۔ اور آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ میری سیاست کا روز اول سے ایک ہی سلوگن رہا ہے کہ سیاست نہیں، ریاست جو ہے سب سے اہم ہے اور پاکستان سب سے پہلے ہے۔ اور پاکستانی ہوتے ہوئے کیونکہ ایک اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے میں سیاست میں نہ روزگار کے لیے آئی تھی، نہ یہاں کاروبار کے لیے آئی تھی، اور نہ اپنی ذات کے لیے آئی تھی، میں کاز کے لیے آئی تھی۔ اور کاز جو ہے میری وہ نیشنل کاز، وہ پبلک کاز جو میری ذات سے زیادہ سپریم ہے، اور اسی کاز کو سپریم رکھنے کے لیے اس وقت بھی پارٹی کے اندر آواز بلند کی، اس سوچ کو، اس ذہن کو،
اس مخصوص مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرتی رہی، اور آپ نے دیکھا کہ آخر میں اس یرغمالی ٹولے اور اس مخصوص جو ایک سرپرستی کرنے والے کچھ ایسے عناصر جو آج ادھر ہی بیٹھ کے آپ کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی ٹویٹ کر کے کر رہے ہیں، کوئی آ کے کر رہے ہیں. ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے اور پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے. تو ساتھیو، یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جس ذہن سازی اور منفی مائنڈ سیٹ کی آپ بیاری کرتے کرتے 9 مئی کا جو سانحہ پوری قوم نے دیکھا، یہ اسی سیاسی حکمت عملی کی کارستانی تھی. اور 9 مئی کو ایک منظم سازش کے ذریعے زمان پارک سے ایک بھرپور منصوبہ بندی کر کے بیرونی ایجنڈے پہ ایک ایسی سازش تیار کی گئی جس کا مقصد پاکستان کے قومی اداروں کی تضحیک کرنا اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنا مقصود تھا. آپ نے دیکھا کہ اسی 9 مئی کا جو سانحہ تھا، جو ایک قومی المیہ بن گیا، وہاں شہداء کی یادگاروں کی جس طرح بے حرمتی ہوئی، قومی ورثے کو جس طرح سے تباہ کیا گیا، اس نے ہر پاکستانی کی روح کو زخمی کیا. آج ہمیں ان شہداء کی فیملیوں سے بھی اظہار یکجہتی کرنا ہے، ان کو سلام پیش کرنا ہے، ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے چشم و چراغ جو ہیں وہ اس قوم کو دیے، اس ملک کو دیے، اور جن کے لہو سے آج پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے. اور آپ، میں اور ہماری انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان شہیدوں کی قربانیوں کو کسی صورت میں نہ بلائیں گی اور نہ ان کو رائے گاں جانے دیا جائے گا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ افراد، وہ یرغمالی ٹولہ، وہ ہائی جیکرز جنہوں نے پارٹی کے اندر ایک ایسے بیانیے کی بنیاد رکھی جس کے اندر سیاست میں رواداری کا جنازہ نکلا، رکھ رکھاؤ اور وزاداری کے تابوت میں کیل ٹھوکے گئے، اور جو سیاسی اختلافات تھے ان کو ذاتی دشمنی اور عداوت میں بدل دیا گیا، اور گھروں کے اندر، محلے گلی نہیں، گاؤں اور دیہات اور شہر نہیں، ایک ایک گھر کے اندر اتنی پولرائزیشن ہوئی کہ بھائی بہنوں سے نفرت کرنے لگے، اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی، اور ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر انتہا پسند سوچ اور دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ جڑا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو پلانٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، سپورٹ کیا گیا. یہ جتنی بھی شرپسند کارروائیاں ان کے ساتھ جڑے جو عزائم تھے، اس کے تانے بانے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے ان اداروں پہ حملے کر کے وہ ڈوریاں ہلائی جاتی رہیں، اور وہ آڈیو بھی یقیناً آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوگی جس میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے سوشل میڈیا ٹیم کو یہ کہا جا رہا تھا کہ غدار کے ٹائٹل کے ساتھ ان ویڈیوز کو وائرل کرو. وزیر اعظم ہاؤس کو ایک مخصوص ٹولے نے اپنی اماجگاہ بنا کر جس طرح سے قومی اداروں کو بے توقیری کی اور جس انداز سے پاکستان کی یکجہتی کو پارا پارا کیا، قومی اداروں کے اندر تصادم، ٹکراؤ اور لڑائی جھگڑوں کے ساتھ جڑا ایک ایسا تکلیف دہ سٹرکچر
یا آئیڈیالوجی جو ہے اس کو معرض وجود میں لایا گیا تو الٹیمیٹلی اس کا انجام آپ سب کے سامنے ہے. جو پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے ساتھ جڑا عمل آپ نے 9 مئی کو دیکھا، میں ذمہ داران سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس واقعے کی آزادانہ منصفانہ انکوائری کروائیں. جو کردار جو ہے جن کے تانے بانے زمان پارک یا پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کر کے عبرتناک سزا دیں، اور جو ہماری ساسو ماں کورٹس ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ساسو ماں کورٹس کی توجہ جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی شرپسندی کی طرف بھی وہ نگاہیں اٹھنی چاہیے. کچھ داماد کورٹس بن گئی ہیں، کچھ ساسو ماں کورٹس بن گئی ہیں، تو جو انصاف کا بول بالا ہے، جو ان دہشت گردوں کو کچلنے کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس سوچ کو کلا کما کرنے کا ایجنڈا ہے، وہ ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا ہے. آج اس فورم سے کیونکہ 22 سال کا جو میرا سیاست کا سفر ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی ایسا ماحول اور منظر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا کہ جہاں آپ کی قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اپنی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کو پامال کرتے ہوئے وہ کسی ایک شخص کی انا، اس کی ہٹ درمی اور اس کی ذاتی تسکین کی بھینٹ وہ چڑھا دی جائیں، اور وہ نوجوان جو ہیں وہ کسی کی سیاست کا ایندھن بن جائیں. انشاءاللہ آپ سب کی میڈیا کی طاقت سے قومی اداروں کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے افواج پاکستان کی جو دنیا بھر میں ایک اپنی شناخت، وجود اور تشخص ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے میں امید کرتی ہوں کہ قائد اعظم کا جو حقیقی پاکستان ہے اس کی جھلک جو ہے وہ پاکستان میں نظر آئے گی. میں ان تمام شرپسند اور دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہوں گی اور اپنے راستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جدا کر رہی ہوں، کیونکہ میرا یہ بیلیف ہے کہ جو شہداء ہیں وہ ہمارے ان کی محبت اور وطن کی محبت اور عقیدت جو ہے، شہداء کی عقیدت اور وطن کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جنہوں نے یہ شہداء کی بے تقیری کی ہے انہوں نے پاکستان کی اساس پہ حملہ کیا ہے، پاکستان کے نظریے کو پارا پارا کیا ہے. تو لہٰذا عمران خان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. عمران خان کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے لیے زہر قاتل بن گیا ہے، اور یہ ایجنڈا جو ہے اس کو، کیونکہ میں بھی اس ایجنڈے کی وکٹم ہوں، کیونکہ دشمنوں کے لیے نہیں، سب سے پہلے دوستوں کے لیے وہ دشمن بنتے ہیں، اور ہر موسم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، اس کے بعد اس کو ڈسنا، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرنا اور پھینک دینا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج وہ پی ٹی آئی جو ہے بند گلی میں جا چکی ہے، اور جو لوگ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے انہیں ہلہ شاری دے کے انہیں قومی اداروں کی تباہ و بربادی کے لیے اکساتے رہے ہیں، وہ چہرے اب ان کے ارد گرد ڈھونڈنا چاہتی ہوں کہ میں وہ کدھر ہیں. وہ لوگ جنہوں نے انہیں بند گلی میں پہنچایا ہے، وہ شکلیں جو ہیں اب صرف ٹویٹ کر کے یا ادھر پریس کانفرنس کر کے لا تعلقی کا اعلان کر کے
وہ اس قوم کی ان تکلیفوں اور مشکلات اور مصیبتوں کے سے سرخرو نہیں ہو سکتے. وہ ذمہ دار بھی ہیں اور حصے دار بھی ہیں. لہٰذا اس پی ٹی آئی کا جو ایک سفر تھا میرے ساتھ یا میرا ان کے ساتھ، وہ آج اختتام پذیر ہوا ہے، کیونکہ اس چراغ کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے، اور اس کو ہمیں انشاءاللہ ہمارا سیاسی سفر جو ہے وہ جاری رہے گا. ہمارے سیاست کا محور اور مقصد اپنے حلقے کے عوام ہے، اور انشاءاللہ ان عوام کو ہم مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ. پریزیڈنٹ صاحب کو جی کنڈکٹ کرنے میں میڈم یہ فرمائیے گا کہ 1-9 مئی کے جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں، کیا ذمہ دار صرف عمران خان ہے؟ اگر نہیں تو کیا جو یہاں پر پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں ان کے گناہ دھل جاتے ہیں؟ اور دوسرا میڈم، 1 سال تک آپ بھی ترجمانی کرتی رہی ہیں، کیا آپ اس ترجمانی کی قوم سے معافی مانگیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اپنی سزا بھگت لی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں 1.5 سے 2 سال میڈیا کی سکرین پہ نہیں آئی ہوں، اور میں نے سیلف ایگزائل لی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے بیانیے پہ کھڑی تھی. میں نے پی ٹی آئی کو جب جوائن کیا تھا تو میں نے وردی کو بے تقریر کرنے کے لیے، میں نے پاکستان کی اساس پہ حملے کرنے کے لیے، یا پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں کھلونا بننے کے لیے پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا تھا. میں نے پی ٹی آئی کے منشور کو جوائن کیا تھا. لیکن جب میں نے وہاں یہ دیکھا تھا کہ وہاں بیانیہ پاکستان یا پاکستان کا مفاد نہیں، وہاں مٹھی بار وہ شرپسند عناصر جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کی سوچ کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے اور پورے نظام کو مفلوج کیا ہوا ہے، تو وہاں سے جو سزا میں نے بھگتی، مجھے جس طرح سے ڈسوسیٹ کیا گیا، وہ کافی ہے آپ کے سوال کا خود جواب اس میں، کہ میں ادھر ہی کھڑی ہوں، میں نہیں آگے پیچھے ہوئی ہوں. میرا بیانیہ آج بھی وہی ہے، میری سوچ بھی وہی ہے. عمران خان، پی ٹی آئی اور وہ ان کی ٹیم ڈیویٹ ہوئی ہے، میں نہیں ہوئی ہوں. تو جو یہاں کھڑے ہو کے کوئی سٹیٹمنٹ دے کے جا رہا ہے یا پریس کانفرنس کر رہا ہے، تو میں یہ توقع کرتی ہوں کہ صرف یہاں پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے اعلان لا تعلقی کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ میں الحمدللہ نہ تو کسی مقدمے کے اندر مطلوب ہوں، نہ مجھے جیل سے لا کے یہاں پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے، نہ میرا کہیں پہ کوئی کسی دباؤ کے تحت یہاں بٹھا کے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. یہ 100% میرے دل کی آواز ہے، اور جو پاکستان کے اندر بسنے والا ہر محب وطن پاکستانی یہی سوچ رکھتا ہے کہ ہم پاکستان ہے تو ہم، اور اگر پاکستان نہیں ہے خدا نخواستہ تو کسی بھی ایسی سوچ کو ہم جڑ سے کچلیں گے، اس کو جڑ سے اکھیڑیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا کہ اب وہ شرپسند اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. بہت شکریہ میڈم. میرا 2 پارٹ کوسچن ہے. آپ نے فرمایا کہ جب آپ عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھی تو آپ نے محسوس کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو سیکیورٹی کے اداروں کے لیے سازش کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، پرائم منسٹر کی زیر کو یرغمال بنایا ہوا. آپ نہیں سمجھتی کہ بڑا گریسفل آپ کا ڈیسیژن ہوتا اگر آپ اس وقت یہاں پہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، میں نے کوشش کی لیکن میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی، دیٹس وائی آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ پاکستان تحریک انصاف. نمبر 1. دوسرا میم، ابھی آپ نے کہا کہ میں ایک طرف آپ نے کہا کہ میں شرپسند میں ذمہ داروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کریں، جبکہ دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی شرپسند اور دہشت گردانہ پالیسیوں کی وجہ سے میں اس سوات کے ساتھ نہیں چل سکتی. ایک طرف آپ اپیل کر رہی ہیں، دوسری طرف آپ کنکلوژن پہ پہنچ گئی ہیں. آپ کو کیسے پتا کہ پی ٹی آئی شرپسند ہے یا دہشت گرد ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پہلا پارٹ جو آپ نے کیا ہے، جہاں
رجسٹ کرنا تھا اور جہاں جہاں پروٹیسٹ رجسٹر کرنا تھا، بہت سارے آپ کے کولیگز اور ساتھی جو ہیں جو میرے ساتھ بیٹ رپورٹر تھے یا پرائم منسٹر کی بیٹ یا انفارمیشن منسٹری کی بیٹ کر رہے تھے، وہ 99% جو ہیں اس حقیقت سے آگاہ ہیں، اور ان سے میری یہ ڈسکشن آف دی ریکارڈ ہوتی رہتی تھی، اور مجھ سے زیادہ ان کو یہ پتہ تھا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے یا میرے سامنے کون سا وہ مائنڈ سیٹ ہے جو دیواریں کھڑی کر کے تو مجھے کام کرنے سے روک رہا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، دیکھیں جو اب تک کی آپ نے ڈیٹیلز لی ہیں، جو شخص کور کمانڈر کی وردی پہن کے سوشل میڈیا میں آیا ہے وہ ڈاکٹر فردوس کا کوئی پرسنل کارکن نہیں تھا، نہ کوئی پریس کلب اسلام آباد کا کوئی رکن تھا۔ وہ اعلان تسلیم کر رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا اس ایجنڈے پہ لایا گیا خریدا ہوا مائنڈ سیٹ ہوں، جسے ٹرین کیا گیا، جس کو نقشے دیے گئے، جس کو بتایا گیا اور رہنمائی کی گئی، جہاں ٹھہرایا گیا، جہاں سے اس کے ساتھ جڑے سارے ایک نہیں وہ درجنوں دہشت گرد، سینکڑوں دہشت گرد جو میرن شاہ اور ڈی آئی خان اور دیر سوات جہاں جہاں سے بھی وہ یہاں پہنچائے گئے، وہ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اندر وہ داستانیں آپ کو دستیاب ہیں۔ جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ ان ساری داستانوں سے آگاہ ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ آزادانہ انکوائری ہو، کیونکہ سیاست کے اندر یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت میرے پیارے لیڈر نے قومی اداروں پہ الزامات لگائے اور بین الاقوامی سطح پہ یہ ویڈیوز بھیج کے یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں نے یہ تمام کارستانیاں خود کی ہیں اور ملک کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری جو پس پردہ اس کے ساتھ جڑی تلخ حقیقتیں ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے چہروں سے نقاب ہٹا کے ان کو نشان عبرت بنائیں، تاکہ ملک کے غداروں کی اس ملک کے اندر کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ہاں وہ کسی بھی جماعت میں ہے، ہاں وہ کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے۔ جو سہولت کار ہیں جنہوں نے میرے پاکستان کی وجود کو زخمی کیا ہے، ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے معاشرے کے ہر طبقے میں، اور پاکستان کے ساتھ جڑا جو ہمارا شناخت کا رشتہ ہے، جو وقار کا رشتہ ہے، وہ ہمیں زیادہ مقدم ہے۔ سیاست آنی جانی چیز ہے، سیاستیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی اگر پاکستان ہوگا تو، اور انشاءاللہ ہوگا۔ جی 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 سوال یہ ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی یا پاکستان طریقہ صاحب قصیدہ گوئی کا آپ ایک بہترین انداز ہوتا ہے، آپ بھی خان صاحب کی ترجمانی کرتی رہی۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا آپ کی ظاہری بات ہے مرکزی قیادت کا حصہ تھی، کہیں نہ کہیں آپ خود اس میدان میں رہتے ہیں کہ خاموش رہی تھی۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس کرسی پر بیٹھ کر اتنا بہترین پریس کانفرنس کرنا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان تمام جو جرائم ہوئے ہیں ان سے اب سنما ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے، میں یہ اوپنلی چیلنج کر رہی ہوں سارے میڈیا کو کہ 9 مئی کے واقعے کے ساتھ جڑا کہیں پہ میری پریزنس، اس کے ساتھ جڑی کسی بھی انتہا پسند کارروائی کے ساتھ جڑا میرا میل ملاپ، کسی میٹنگ کا حصہ، کیونکہ آپ ان حقیقتوں سے آگاہ نہیں ہیں کہ 1.5 سال سے میں اس ترجمانوں کی میٹنگ میں موجود ہی نہیں ہوتی تھی، اور صرف اس لیے نہیں بلایا جاتا تھا کہ اس ترجمانوں کی میٹنگ میں جو کارستانیاں ترتیب دی جاتی تھی ان کو کوئی لیک نہ کر دے، کوئی رجسٹ نہ کر دے، کوئی کسی جگہ جو ہے بے نقاب نہ کر دے، کوئی ہمارے ہاتھ روک نہ لے۔ تو میں اس پورے پروسیس کے اندر کسی مشاورتی عمل کا نہ حصہ رہی ہوں، نہ کسی جگہ، اور اگر ہوتی تو یقیناً سب سے پہلے دیوار بن کے کھڑی ہوتی، کیونکہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ اپنی کاز سے محبت ہے۔ جس طرح آپ نے کہا
عمران خان سوال جی 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 کریں جی. آپ نے کہا کہ عمران خان بند گلی میں چلے گئے ہیں اور ان کو جنہوں نے بچایا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور وہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ادھر آ کے پریس کانفرنس کر گئے ہیں، اور جنہوں نے بند گلی میں بچایا وہ تو پارٹی چھوڑ گئے ہیں. آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی ہے؟ نمبر 1، آپ اور فواد چودھری کافی تجربہ کار ہیں، ایک ہی کشتیوں کے سوار رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کاف لیگ کی. واٹس نیکسٹ؟ یہ دو اس کے حصے ہیں کہ مصالحتی کمیٹی میں ہو نہیں سکتی، کیونکہ میری مصالحت جو ہے اس وقت ان کی ضرورت نہیں ہے. اور جو وٹ نیکسٹ ہے، میں نے بار بار کہا ہے کہ میری سیاست کا محور اور مرکز جو ہے میرے حلقے کے عوام ہے، ان کے مفاد اور ان کی خواہشات اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگلا لائے عمل ہم ترتیب دیں گے، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلی ترجیح ہوگا انشاءاللہ. جی جی خواتین کو بھی موقع دے دیں گے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ کی تبدیل ہوئی ہے، صرف ایک آرمی ہاؤس کی ہے، جبکہ خدا کے پاس ریاست کی قاضی ہوتا ہے، ایک سپریم کورٹ ہوتی ہے، اس کی عزت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی مذمت کوئی بھی نہیں کر رہا. کیوں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خاموش کیوں رہی. مجھے اپنے حلقے کے اندر جو میرے ساتھی وہاں میرے پاس جاتے رہتے ہیں، مجھ سے ملتے رہتے ہیں، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میں 1.5 سال سے وہاں کیا کر رہی تھی. 1.5 سال میں نے اپنے لوگوں کے لیے، کیونکہ کنہ لئی تو پاپ کمائے کتے نے تیرے گھر دے، جن کے لیے یہاں بیٹھ کے اسلام آباد کے لیے ان کی ترجمانی کرتے، کسی کو مکہ مار، کسی کا گریبان پکڑ، کسی کے ساتھ تلخ کلامی کر، تو وہ کن کے لیے کر رہے تھے؟ جن کو نہ قدر تھی اور نہ وہ حقدار تھے کہ ہم ان کے لیے یہاں بیٹھ کے وہ کام کریں جو میرے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں تھا. میرے لوگوں کی بہتری کیا تھی کہ میں ان کو ایز اے سوشل ورکر، ایز اے وومن ایکٹیوسٹ، ایز اے ہیلتھ فزیشین سروسز دوں. اور الحمدللہ اس 1.5 سال میں نے نہ صرف وہاں اولڈ ایج ہوم بلکہ اپنی والدہ کے نام سے ایک فل فلیجڈ ہاسپٹل، دسترخوان، راشن پیکج، ہر وہ سہولت جو میرے بس میں ہے، جو غیر حکومتی سطح پہ ممکن تھی، وہ اپنے حلقے کے لوگوں تک وہ سہولت پہنچانے کے لیے کوشاں ہوں. جو آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی، دیکھیں سپریم کورٹ یہ عزت کروائی نہیں جاتی، کروائی جاتی ہے. اور جو ادارے جو ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو عزت ملے، تو ان کو اپنی اداؤں پہ بھی غور کرنا پڑے گا، اور ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی جو ساسو ماں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہو ہیں، وہ ان کے اپنے ڈسپلن میں ہیں کہ وہ قوم کو ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں، وہ پورے اداروں کو ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ڈسپلن اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. تو جب گھر میں ڈسپلن آ گیا تو ہم سمجھیں گے کہ پورے پاکستان میں ڈسپلن آ جائے گا. ٹھیک ہے متین انور بات کرنے دو. انور کر لینے دو. جی متین کر لینے دو. انور کر لینے دو، پلیز کر لینے دو مجھ سے سوال. جی بولے. یہ بتائیے کہ اس وقت جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں
سیاسی اور جمہوری حالات ہیں، اس میں آپ کو سیاست کا مستقبل کیا لگتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ کا فیوچر کا کیا ڈیسیجن ہوگا، کیونکہ آپ نے سیاست سے لاتعلقی نہیں کرتی، آپ نے عوام کی خدمت، ملک کی خدمت کا جو ویژن ہے آپ کا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ متین صاحب کا سوال ہے، اس لیے سن لیں، آپ کے سینئر ہیں، اور متین صاحب کا بڑا اہم سوال ہے، اس میں پاکستان کے سیاسی افق کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ تابناک اور روشن ہے۔ پاکستان کو ایک ہوپ کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ہے وہ میڈیا سے میں اپیل کرتی ہوں کہ پاکستان کی جو ہوپ ہے، آپ کے نوجوانوں کی، آپ کے محنت کش مزدور کی، آپ کے 25 کروڑ عوام کی، اس امید کو نہیں ٹوٹنے دینا، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں بہتر ترقی کرتا ہوا روشن درخشاں پاکستان بن کے آگے بڑھے گا۔ صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو موجودہ حکومت نے جس طرح سے عوام کو نڈھال کیا ہے، بدحال کیا ہے، اور جس طرح سے غریب ترین اور امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، ہم تو نالائق تھے ہی، لیکن یہ ہمارے بھی استاد نکلے ہیں۔ میڈم یہ سوال کرنا ہے کہ آپ نے لفظ ٹولہ استعمال کر کے اصل کرداروں کے اوپر نام نہیں لیا، آپ نے کسی ایک بندے کا بھی نام نہیں لیا کہ اس وقت عمران خان کو کون ڈکٹیٹ کر رہا تھا، کون تھا اس پہ بات کر رہا تھا، اور دوسری اس ٹولے کا سرگنا جو ہے اس کا نام اعظم خان تھا، اور اس کو ڈھونڈے کہ وہ آج کدھر ہے۔ عمران خان کے دور میں ہونے والے سارے کاموں کا کریڈٹ بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیا، یعنی کہ یہ کیا بات ہے؟ مثلاً آپ ذرا فرمائیں کون سا کریڈٹ؟ ہاسپٹل اور یہ باقی ہاسپٹل بیٹے میری ابھی ماں مری ہے، اس کے نام سے ابھی بنا۔ سب سے پہلے تو کہ آج کل اسلام آباد اور پورے پاکستان کی فضاؤں میں گڈ ٹو سی یو کا سلوگن جو ہے یہ چھایا ہوا ہے، اور ہر کسی کو اپنے اپنے مطلب کے مطابق اس کو سیٹ کرنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سب کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، خاص طور پہ پریزیڈنٹ پریس کلب انور رضا صاحب، ان کی ساری ٹیم، کیونکہ یہ میرا گھر ہے، اور زندگی کے 22 سال جو ہے اپنے پولیٹیکل کیریئر کے اس جدوجہد کے ساتھ جڑا جو میرا سفر ہے، اس میں اسلام آباد پریس کلب بھی میرا ہم سفر رہا ہے۔ تو لہٰذا آج اپنے گھر میں آ کے گھر کے مکینوں سے مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری سیاست کا محور اور مرکز جو ہے وہ انسانی خدمت ہے، اور یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ پی ٹی آئی میں میری جو شمولیت تھی وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ہم نے نئے پاکستان کی تعمیر، تکمیل اور اس کو آگے چلانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور پاکستان کو اس گلے سڑے نظام سے نجات دلانی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس ذمہ داری کو جو مجھے دی گئی، خلوص نیت اور پوری ایمانداری سے اس کو ادا کیا۔ مقصد پاکستان کی تعمیر و ترقی اور عوام الناس کی فلاح و بہبود تھی۔ قومی سلامتی کے ہماری جو کمیٹی ہے اس کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے قومی اداروں میں ہم آہنگی پیدا کر کے قومی بیانیے کو فروغ دیا، لیکن بدقسمتی سے میرے اپنے ٹینیور کے اندر جہاں قومی سلامتی کے
ادارے جو ہیں پاکستان کے اندر ایک ایسا قرض کہہ لیں، کینسر کہہ لیں، مرض کہہ لیں جس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اس کے خلاف نبرد آزماں تھے، تو دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس میں ہی انہی اداروں کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کچھ مفاد پرست، موقع پرست عناصر وزیر اعظم کی سوچ کو یرغمال بنا کر ان قومی سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے خلاف مخصوص ذہن کی آبیاری کر رہے تھے. اور اس سے زیادہ تکلیف اور دکھ کی بات یہ تھی کہ قومی خزانے سے اربوں روپے خرچ کر کے نوجوانوں کے ذہن سازی کے ذریعے اپنے ان اداروں کو زہریلے، منفی، بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے بدنام کرنے کی ایک حکمت عملی اور منظم سازش جو ہے وہ بروئے کار لائی جا رہی تھی. اور آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ میری سیاست کا روز اول سے ایک ہی سلوگن رہا ہے کہ سیاست نہیں، ریاست جو ہے سب سے اہم ہے اور پاکستان سب سے پہلے ہے. اور پاکستانی ہوتے ہوئے کیونکہ ایک اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے میں سیاست میں نہ روزگار کے لیے آئی تھی، نہ یہاں کاروبار کے لیے آئی تھی، اور نہ اپنی ذات کے لیے آئی تھی. میں کاز کے لیے آئی تھی، اور کاز جو ہے میری وہ نیشنل کاز، وہ پبلک کاز جو میری ذات سے زیادہ سپریم ہے. اور اسی کاز کو سپریم رکھنے کے لیے اس وقت بھی پارٹی کے اندر آواز بلند کی، اس سوچ کو، اس ذہن کو، اس مخصوص مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرتی رہی. اور آپ نے دیکھا کہ آخر میں اس یرغمالی ٹولے اور اس مخصوص جو ایک سرپرستی کرنے والے کچھ ایسے عناصر جو آج ادھر ہی بیٹھ کے آپ کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی ٹویٹ کر کے کر رہے ہیں، کوئی آ کے کر رہے ہیں. ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے اور پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.